پہلے تو یہ بتائے گا کہ بیرسٹر گوہر صاحب نے میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ایک دفعہ بات کی تھی اور انہوں نے آج بھی دوبارہ یہ کہا کہ مذاکرات ہونے چاہیے اور جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہوا ہم اس کو بھلانے کو تیار ہیں، لیکن ایونچولی یہ میسج مذاکرات کا وہ کس کو دے رہے ہیں؟ بہت شکریہ آپ نے سنا مجھے ٹائم دیا۔ دیکھیں خان صاحب سے گاہے بگاہے ملاقاتیں جاری رہیں، میری بھی ملاقات ہوئی آج سے 4-5 دن پہلے، آج وکلاء کی ملاقات ہوئی اور بیرسٹر گوہر صاحب کی بھی، انتظار بھائی بھی اس میں تھے، علی محمد خان بھی تھے، اور ان سے بات کی گئی، پوچھی گئی کہ آپ بتائیں کیچک زئی صاحب کے حوالے سے جو ڈائریکشنز ہیں کہ وہ ساری، کیونکہ جو اتحاد ہے اس کو لیڈ کر رہے ہیں تو وہ بات چیت کریں، تو انہوں نے کہا جی بالکل کریں، اور یقیناً اسی کانٹیکسٹ میں خان صاحب نے بات کی جو پہلے ہمیشہ کرتے ہیں کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ مینڈیٹ کی واپسی، جو بے گناہ لوگ اس وقت جیلوں میں ڈالے گئے ہیں، جو کیسز بنائے گئے ہیں، وہ تمام کیسز کو ختم کی، کیونکہ سیاسی کیسز ہیں، جس عدالت میں کوئی کیس جاتا ہے تو اس میں وہ کیس آگے چل ہی نہیں پاتا اور بریت اسی بنیاد پہ ہو جاتی ہے کہ کیونکہ کوئی ریکارڈ کے اوپر ایویڈنس نہیں ہوتی، تو جب ریکارڈ کے اوپر ایویڈنس نہیں ہوتی اور آپ کوئی چیز پیش نہیں کر پاتے تو اٹس مین کہ کوئی کیس جو ہے وہ اوریجنل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے عمران خان صاحب کا بھی سائفر کیس دیکھیں، بری ہو گئے، توشہ خانہ سزا ختم ہو گئی، آپ نے دیگر کیسز اسی طرح سے دیکھے، تو جو کیسز بھی جاتے ہیں 9 مئی کے حوالے سے بھی خان صاحب 3 مقدمات میں اس وقت بری ہو چکے ہیں اور وہ مقدمات میں نے بری کروائے ہیں، تو یہ تو سلسلہ چل رہا ہے۔ تو یہ سارے کیسز جو بری ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ جھوٹے کیسز ہیں، تو انہوں نے اب بھی یہی کہا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے آپ باہر نکالیں، ایک ہوتی ہے بات چیت، ایک ہوتی ہے ڈیل اور ایک ہوتی ہے بات چیت، مشاورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں دونوں میں فرق ہے، ٹھیک ہے۔ عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا، اور آج انہوں نے جو لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا ہے نا کہ بزدل جو آدمی ہے نا اس کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ زندہ نہیں رہنا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ بزدل جو آدمی ہے نا اس کی کوئی لائف نہیں ہے، اور جو بزدلی دکھاتا ہے، جو بزدلی کرتا ہے، وہ زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ غلاموں کی طرح جیتا ہے، تو اس سے تو بہتر ہے موت۔ تو عمران خان کبھی ڈیل نہیں کرے گا، کبھی بھی بات نہیں کی، کارکنوں کی بات کی، ہمیشہ کارکنوں کی بات کی، اور وہ یہی کہہ رہے ہیں۔ ہاں دیکھیں، اب جن میں ضمانتیں ہو گئی ہیں اس میں بھی ان کی رہائی کے کوئی آثار نہیں ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس باقی ہے، عدت میں نکاح کا کیس ہے جس میں ان کی وائف جو ہیں ابھی بھی جیل میں ہیں، لیکن اب آپ کے خیال میں اس کا فیوچر کیا ہے؟ جو باقی جن کیسز میں ضمانت ہوئی ہے اس میں بھی کوئی نتیجہ تو اس کا نہیں مل رہا۔ دیکھیں جو کیسز ٹوٹل ہیں نا جی 203 کیسز تھے، جن میں سے تقریباً 12-13 سائفر سمیت تو ہے 13 کیسز ختم ہو کر، اور اب رہ گئے ہیں 190 کے قریب کیسز۔ تو یہ کیسز اگر دیکھے جائیں نا، جن میں اگر گرفتاری دیکھی جائے تو صرف ایک کیس ہے، عدت کے دوران نکاح والا کیس کے اوپر جو مقدمہ بنایا گیا تھا اس میں سزا ہوئی تھی۔ اب عدت کیس میں جج صاحب کو پیچھے ہٹایا گیا، جان بوجھ کر پریشر ڈال کے، میرے اوپر بھی FIR درج کر دی اور وکلاء کے اوپر بھی، وہ سب وہ لگی ہوئی ہے ہماری بیل، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو کیسز ہیں ان میں کسی میں اس وقت تک گرفتاری نہیں۔ یہ چاہتے کیا ہیں کہ یہ کیس جو ہے ڈیلے ہو، نیا جج ہے وہ دوبارہ سے سماعت کرے۔ آج دیکھا ہے آپ نے کہ خاور مانکا پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے کہا جی کہ میں نے وکیل چینج کرنا ہے، یعنی کہ اگر وکیل آپ نے چینج کرنا ہے، ہاں پہلے جج آپ نے چینج کروایا، پھر اب وکیل چینج کرنا ہے تو وکیل چینج کر کے لے آتے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی اور مقدمے میں گرفتاری ڈالی جائے۔ اب اس کے لیے ٹویٹ والا معاملہ FIA نے جناب تفتیش کے لیے ٹیم بھیج دی ہے، پہنچ گئی ہے، اور دوسرا کابینہ نے ایک ڈیسیژن دیا تھا، پنجاب کابینہ نے، کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ بنایا جائے، تو یہ چاہتے ہیں کہ کسی اور کیس میں ان کو گرفتار کیا جائے، یہ کسی صورت نہیں چاہتے کہ 2 کیسز تو ابھی بھی پائپ لائن میں ہیں جو کہ ان کے بن رہے ہیں۔ اور جہاں یہ بات کی جاتی ہے نا حکومت کی طرف سے، حکومت فارم 47 کی حکومت، ان کی طرف سے بات کی جاتی ہے کہ ہم جو بات کرنے کے لیے تیار ہیں اور وہ نہیں تیار، اور ایک طرف رانا ثناءاللہ کہتے ہیں کہ ہم سے بات کریں گے تو پھر رہائی کا بھی دیکھا جا سکتا ہے، تو ان کا یہ کہنا کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں، یہ بات نہیں کرتے۔ دوسری طرف اگر ہم جلسہ کر رہے ہیں، کوئی جلوس نکالا ہے ہم نے، کوئی ریلی نکال رہے ہیں، تو اس کے اوپر آپ نے دیکھا کہ وہ چھاپے جاری ہیں۔ کوئٹہ میں ہم نے کنونشن کیا، وہاں پر ہم تمام رہنماؤں کے اوپر FIR درج کر دی گئیں، شاندانہ گلزار، شہریار افریدی اور باقی تمام رہنماؤں کے اوپر، علیم عادل شیخ کے اوپر۔ اسی طرح لاہور میں کیا، وہاں پر FIR درج کر دی گئیں۔ ہم نے حافظ آباد میں کیا تو وہاں پر بھی وہ جو بھٹی صاحب ہیں ان کے اوپر اور حماد اظہر کے اوپر FIR درج کر دی گئی۔ اسی طرح سیالکوٹ میں جو ڈار صاحبان، ان کے گھر وہ ایک انہوں نے ایک جگہ رکھی ہے جس کا نام ہے جنا ہاؤس، تو وہاں پر انہوں نے جو ہے وہ کرنے کی کوشش کی، تو وہ سارے اس ایریے کو بنا لیا گیا، ایک ایسا حصار بنا دیا گیا کہ وہاں پر گرفتاری اور وہ سارا سلسلہ کر کے، تو آپ نے ہمیں نہ کنونشن کرنے کی اجازت دے رہے ہیں، دوسرا ہم عمران خان کے اوپر مقدمات بنا رہے ہیں، تیسرا علی حمزہ، صنم جاوید، ان کو بار بار آپ کسی اور مقدمے میں گرفتار کر رہے ہیں، اور یہ سلسلہ جاری ہے۔ دوسری طرف آپ منہ سے کہہ رہے ہیں جی کہ ہم تو بالکل راضی ہونے کے لیے، اور مجھے ایک